الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ کہف کی آیات تلاوت کی گئی ہے۔ کل ہم نے تفصیلات کے ساتھ آیت نمبر 9 سے لے کے آیت نمبر 26 تک کی آیات پر ایک مفصل اللہ رب العالمین کی طرف سے نزول کردہ اس واقعے کو ہم نے دیکھا تھا۔ واقعہ کچھ یوں بتایا گیا کہ 7 نوجوان تھے، اور وہ نوجوان اس وقت کے رومی سلطنت سے بڑے ہی خوفزدہ تھے۔ جہاں رومی سلطنت میں ایک بادشاہ جس کا نام دقیانوس یا دقیوس کہا جاتا ہے، کہ اس شخص نے، اس حکمران نے وہاں کے لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا، کہ وہ زبردستی یا تو انہیں پوجا پاٹ کی طرف راغب کرتا، شرک پر راغب کرتا، اور زبردستی جو لوگ اللہ کے دین پر قائم ہوں ان کو مرتد کر دیا جاتا یا واپس ملت کی طرف لوٹا لے جاتا، اور جو لوگ نہ مانے انہیں سنسار کر کے انہیں سزائے موت دی جاتی تھی۔ تو ایسے حالات میں 7 نوجوانوں نے پناہ لی ایشائے کوچک کے کھنڈرات میں۔ وہاں کہف کے نام سے ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ کہف اس غار کو کہا جاتا ہے جو پہاڑی غار ہو اور اندر سے اپنے اندر ایک وسیع جگہ وہ رکھتا ہو۔ تو ایسی جگہ پر ان نوجوانوں نے پناہ لی، اور وہاں اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے واقعے کی شکل میں انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا، یعنی ان کی روح کو پرواز کر دیا گیا، مگر انہیں کروٹ بدلواتا رہا، سورج کی کرنیں آتی رہیں، لوگ ان کو ڈھونڈ نہ سکے، اور اسی درمیان میں ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی انہی کے ساتھ وہاں پہ پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا رہا۔ اس کی تفصیلات ہم نے واقعے کی شکل میں دیکھی، اور اس واقعے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہاں پھر ان کو جگا دیا گیا پورے 300 سال کے بعد۔ 300 سال کے بعد جب وہ جاگے اور واپس لوٹ کر اس ملک میں داخل ہوئے جہاں سے وہ بھاگے ہوئے تھے، وہاں کا نقشہ بدلا ہوا تھا، عیسائیت نے عروج پکڑا تھا، مگر ذہنیت کے اندر جو چیز بسی ہوئی تھی وہ عقیدے کی غلط کاریاں تھیں، یعنی وہاں پر اللہ سے شرک کی شدت وہاں پہ ان لوگوں میں پائی جاتی تھی، اور ان کا یہ حال تھا کہ وہ اختلاف رائے رکھتے تھے، اسلام پر تو قائم تھے، مسیحی مذہب پر اپنے آپ کو کاربند رکھتے تھے، مگر ان کے درمیان اختلاف رائے اس بات پر تھی کہ قیامت کا برپا ہونا کیا ممکنات میں سے ہے، اور کیا عالم آخرت کوئی ایسا عقیدہ ہے جہاں لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی، کیونکہ جو جسم زمین میں مر گھپ کر ختم ہو گیا ہو، جہاں وہ مٹی کا ایندھن بن گیا ہو، تو ایسی جگہ پر کیا کوئی شخص دوبارہ اس کی ہڈیاں اور اس کے جسم کے اعضاء کو پھر سے برابر کر کے پھر اس کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا؟ اسی وجہ سے وہ لوگ انکار حق پر کاربند تھے، اور اس سلسلے میں اس وقت کے حالات یہ بتاتے ہیں کہ جو رومی تھے وہ شرک اور بت پرستی اور یونانی فلسفے کے اثرات سے متاثر تھے، اور ان کا حال یہ تھا کہ ان کے عقیدہ ان کا مشرکانہ طرز عمل کا تھا، اسی وجہ سے ان کے ذہنوں میں وہی بتکاری تھی، ان کے ذہنوں میں وہی اولیاء کرام کی وہی تعظیم تھی، اور ان کے آگے سجدہ ریز ہو جانے والی کیفیات اس وقت موجود تھی۔ تاریخ کے صفحات یہ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے ان کو تقویت دینے اور ان کے عقیدے کو اوپر کی طرف لے جانے اور ان کو ہمت افزائی کرنے کے لیے جو چیز اہم کردار ادا کر رہی تھی، وہاں کے رہنے والے یہود تھے، جنہوں نے ان کو اور بڑھاوا دیا، اس میں تقویت بخشی اور مختلف طریقے سے انہیں ابھارنے میں بڑا اہم کام انجام دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک یہودی فرقہ رہا کرتا تھا جس کا نام تاریخ کے صفحات یہ بتاتے ہیں کہ اس کا نام صدوقی
گئی تھا، اور یہ فرقہ علل اعلان اس انکار حق کرتا، اور وہ حق اس بات پر کہ قیامت کبھی برپا نہیں ہوگی، انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا کھڑا نہیں کیا جائے گا، اس کے لیے باقاعدہ طور پر وہ انکار کرتا تھا۔ اور یہ فرقہ باقاعدہ طور پر کتاب اللہ یعنی تورات کے نسخوں سے انکار حق کی اور آخرت کے انکار کے دلائل لے کر ہمارے لوگوں کے سامنے آیا کرتا تھا۔ ہم نے اس سے پہلے کی تاریخ بنی اسرائیل تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ لوگوں نے کس طرح سے کتاب تورات کو بالکل گڈمٹ کر دیا تھا، کس طرح سے اسے پڑھنے کی بجائے انہوں نے اسے صندوقوں میں تابوت میں بند کر کر رکھا تھا، اور پھر کئی بار ایسا ہوا کہ وہ ان کے پاس سے گم ہو کر رہ گئی، اور جب اس کو پھر سے ترتیب دیا گیا تو وہ کتاب وہ تھی جو ان کے عقلوں میں محفوظ چیزوں کو انہوں نے لکھ کر اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کی تھی۔ تو ایسے حالات میں یہ صدوقی جو فرقہ ہے اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فرقہ وہاں انکار حق انکار آخرت کے سلسلے میں اسی تورات سے مختلف قسم کے دلائل لے کر آیا کرتا تھا اور لوگوں کو اس پر ابھارا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مسیحی علماء بھی اس درمیان میں موجود تھے، مگر ان کے درمیان جو معاملہ تھا وہ یہ ہے کہ ان کے پاس انجیل کی یعنی مسیح علیہ السلام کی کوئی ایسی اوتھینٹک چیزیں ان کے پاس موجود نہیں تھی، کوئی دلائل ان کے پاس موجود نہیں تھے، تو جس کی بنا پر ان کا غلبہ کم ہو گیا تھا، اور جو یہود و نصارہ تھے ان کا غلبہ ان پر بھاری ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے خاموشی اختیار کی جاتی، کوئی دلائل کا جواب نہیں دے پاتا۔ تو ایسے ہی حالات کے درمیان میں ہم نے اس واقعے کی تفصیلات جو کل پڑھی ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک معجزے کی شکل میں اس دنیا میں وجود میں آیا۔ اس کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر ایک ناقابل انکار دلیل کے ساتھ یہ واقعہ ظہور پذیر ہوا کہ اللہ رب العالمین چاہے تو کسی کو بھی 300 سال تک بغیر کسی خرابی کے یعنی اس کی جسم میں خرابی بھی نہ پیدا ہو جائے اور نہ کسی اعضاء میں اوپر نیچے کوئی بھی فطور نہ پیدا ہو جائے، اور وہ جسم جیسا تھا اسی انداز میں اسے دوبارہ اٹھ کھڑا کر دیا جائے اور اسے کروٹیں بدل بدل کر اس کی حفاظت کی جائے، اور پھر اسے دوبارہ سے اسی دنیا کی سرزمین میں اسے دوبارہ وارد کر دیا جائے۔ واقعہ اصحاب کہف کا جو ہم نے سنا وہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اس کے نتیجے میں وہاں کے رہنے بسنے والے لوگوں نے جن کے اختلافی مسائل تھے، جو اختلاف رائے رکھتے تھے، جو انکار آخرت کیا کرتے تھے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے، اور حق کی گواہی دینے والے، اللہ کے اس عقیدہ آخرت پر کاربند رہنے والے اور اس عقیدے کے مطابق اپنے نام اعمال صحیح کرنے والے، یہ لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ان سب کے لیے اللہ رب العالمین نے واقعہ کہف کے ذریعے سے ایک ناقابل انکار دلیل کے ساتھ ان کے سامنے اس حقیقت کو واضح کر دیا۔ تو ایسے حالات میں وہاں جو لوگ تھے ان کا یہ حال تھا کہ اصحاب کے انتقال کے بعد جب یہ لوگ یعنی وہ شخص کا وارد ہو جانا اور پھر وہاں سے وہ خریداری کھانا کرنا اور وہاں سے بادشاہ کے پاس اسے لے جایا جانا، بادشاہ کی تحقیق کے بعد پتہ چلنا کہ جو کتبے میں درج تھا کہ وہاں کچھ نوجوان جو شہزادے تھے یا پھر سرکاری وہ سردار تھے وہ وہاں سے گم ہو گئے تھے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے کتبہ لکھا گیا تھا، وہاں ان کے نام اور ان کی تاریخ گمشدگی وہاں پہ درج تھی، تو وہ کتبہ وہاں آثار قدیمہ کے سٹور میں اس بادشاہ کو ملا تھا جس کا نام بدویس کہا جاتا ہے۔ تو اس نے اس کو دیکھا اور وہ جان گیا تھا کہ یہ وہی نوجوان ہیں۔ تحقیق کے بعد معلومات کے بعد ان کو وہ واقعہ معلوم ہوا کہ یہ لوگ گم شدہ وہی لوگ ہیں جو کھنڈرات میں پناہ لی، اور اللہ رب العالمین نے صلح کر دوبارہ سے اس حقیقت کو دلائل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے اس واقعے کا ظہور فرمایا۔ تو اس وقت بادشاہ ان کے ساتھ اس غار کی طرف گیا، اور غار میں دوبارہ یہ جانے کے بعد وہ جہاں تھے وہاں پہنچے، اور وہاں اللہ رب العالمین نے انہیں دوبارہ موت سے ہمکنار کیا، آسمان کی طرف ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور ان کے جسم اس زمین پر رہ گئے۔
تھے۔ تو اس واقعے کے ذریعے سے ہم نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے لوگ اس بادشاہ کے ساتھ وہاں پر چلے گئے، ہجوم کی شکل میں گئے، لوگ تعجب زدہ تھے اور بہت زیادہ حیران و پریشان تھے، کیونکہ ناقابل یقین کی حد تک وہاں پہ وہ واقعہ پیش آیا تھا، اور جو انکار کرنے والے لوگ تھے ان کے منہ تو لٹک کر رہ گئے تھے، وہ لوگ تو شیشے در ہو کر رہ گئے تھے۔ ایسے حالات میں جب وہاں پہ گئے، اس واقعے کو ظہور ہوتے ہوئے دیکھا، اور لوگوں کا جو رد عمل وہاں پہ پیش آیا، اس کا ایک لخت مطلب جو ہے جو معاملہ پیش آیا، کہ وہاں سب سے پہلا جو کام شروع ہوا، اس کو آج ہم واقعے کی جو ہم نے دیکھا تھا اس کی تفصیلات کے ساتھ دیکھیں کہ کیا چیزیں تھیں جو ان لوگوں نے اس واقعے کو دیکھنے کے بعد، جو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر کوئی واقعہ رونما کرتا ہے، کوئی حادثات رونما کرتا ہے، کوئی آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے، وہاں انسانوں کی عقل کو کھولنے ہی کے لیے یہ مطلب معاملات کیے جاتے ہیں، مگر انسانوں کا رد عمل اس وقت کیا تھا اور امت مسلمہ کو کیا ترغیب دے کر کیا نصیحت کی جا رہی ہے، ان چیزوں کو جاننا آج کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، یہ سورہ کہف جو مجھے اور آپ کو جمعہ کے دن پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں دجال کے فتنے سے انسان بچ جاتا ہے، مختلف قسم سے فتنوں سے بچ جاتا ہے، اور اس کے پڑھنے کے نتیجے میں آسمان پر کہا گیا کہ وہاں پلسرات پہ خیر و عافیت کے ساتھ گزرتا ہے اور وہاں اسے روشنیاں عطا کی جاتی ہیں۔ یہ اتنی بڑی اہمیت اس سورت کی ہے، تو ہو نہ ہو کوئی ایسی بہترین نصیحت ہوگی، تو وہ کیا نصیحت ہے؟ اس واقعے کے ذریعے سے پہلی نصیحت مجھے اور آپ کو یہ ملتی ہے۔ ہوا یوں تھا کہ وہاں کے لوگوں نے جو وہاں ہجوم کی شکل میں وہاں پہ گئے، اس واقعے کو سامنے لے آئے، تو اس وقت حالات یہ تھے کہ اس وقت کا بادشاہ بدویز وہاں پہ کھڑا ہوا، وہ تو پہلے ہی سے ہم کل پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ وہ دعائیں کر رہا تھا کہ اے اللہ کوئی ایسی دلیل بھیج دے جو یہ انکار حق کرنے والے لوگوں کے لیے بہترین دلیل ہو، کوئی ایسا مطلب جو ہے معجزہ ظہور کر دے جو ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے۔ تو ایسے وقت میں اس واقعے کے قبولیت کے نتیجے میں دعا کی تو یہ واقعہ پیش آیا، تو بادشاہ نے وہاں لوگوں کے سامنے وہاں واضح و نصیحت کی، انہیں بتایا کہ دیکھو یہ معاملہ ہے اور اس سے انکار نہیں کیا جاتا، مگر لوگوں کا جو رد عمل وہاں پہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس پیغام کو لوگوں نے ایک لخت بلا دیا، جو پیغام دیا جا رہا تھا اس کو تو پیچھے ڈال دیا، اور بحث اس بات پہ شروع ہو گئی کہ مقبرہ اس پر تعمیر کیا جائے، اس پر عمارت کی تعمیر کی جائے، اس پر مسجد کی تعمیر کی جائے۔ اس کی طرف قرآن مجید یہی سورہ کہف آیت نمبر 21 میں اس کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ کر کے کہتا ہے کہ جو بے وقوف قسم کے لوگ ہیں، جو لوگ بات نہ ماننے والے لوگ ہیں، جو انکار حق کرنے والے لوگ ہیں، ان کا معاملہ کس طرح ہوتا ہے اور وہ لوگ کس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے دین کی قریب لے آنے کی بجائے بہت دور لے جاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ سورہ کہف آیت نمبر 21 کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے جو بحث شروع کی وہ اس طرح کی، کس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ایک قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی، مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی کہ اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ان پر ایک دیوار چن دو، اس کا اب رب ہی اس معاملے کو بہتر جانتا ہے، مگر یہ لوگ اس معاملے پر غالب تھے، انہوں نے کہا کہ ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ یعنی یہ وہ معاملات تھے جس بحث میں پڑھ کر انہوں نے جو حقیقت تھی، جو پیغام اللہ انسانوں کو دینا چاہتا تھا، اس پیغام سے تو انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر دیا، وہاں سے دور کر دیا، اور اس بات پر مطلب جو ہے جمے رہے کہ وہاں پر کیا عمارت بنائی جائے، اور بحث و تکرار کرنے لگ گئے، آپس میں جھگڑ پڑے، اور پھر ایک دوسرے پر چڑھ دوڑے کہ یہاں پہ ایک یادگار عمارت کی تعمیر ہونی چاہیے اور اس پر ایک خطبہ بھی مطلب تعمیر کر کے اس پر لگا دیا جائے تاکہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ اس واقعے کو اور ان لوگوں کی تمام تفصیلات کی اطلاع ان لوگوں کو مل سکے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اصحاب کہف کی زیارت کے لیے دور دور سے آنے لگ گئے، واقعہ معلوم ہوا، وہاں آئے، اور جب انہوں نے ان کو اس مطلب مقدس حد تک انہوں نے ان کی تعظیم کی کہ انہوں نے ان کے آگے
دعائیں کرنے، چڑھاوے چڑھانے لگ گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کی تفصیلات کے لیے 1834 عیسوی میں ایک رینالڈ ٹی انڈیل نے ایشیائی کوچک کے جو ڈسکور کیا ہے اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈسکور آف ایشین میرر کے نام سے اپنے جو مشاہدات شائع کیے ہیں اس میں وہ بیان کرتا ہے کہ ہم شہر افسوس کے متصل ایک پہاڑی پر اس نے حضرت مریم اور 7 لڑکوں یعنی اصحاب کہف کے مقبروں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ یعنی انسانوں کی کم عقلی دیکھیے کہ جہاں پر جو اللہ رب العالمین پیغام حق دینا چاہتا ہے لوگ اس سے آنکھیں موند لیتے ہیں اور حق کو تسلیم کرنے کی بجائے بے جا قسم کی چیزوں پر اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا پیسہ اور تمام چیزیں اس پر قربان کر دیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں انسان راہ حق یا سواء السبیل کو گم کر لیتا ہے، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاتا ہے، اور پھر گمراہ راستوں میں بھٹک کر اللہ کے دین سے، اس کی حق سے، اس کی نصیحتوں سے اور اس کی ہدایت سے بہت دور نکل پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث کریمہ میں ایسے لوگوں کے سلسلے میں اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار رہو، تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیتے تھے، میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو یہی ترغیب دلائی، کیونکہ امت نے مسلمہ کو چھوڑ کر اس سے پہلے کی گزری ہوئی قوموں کے درمیان جو حالات پیش آئے وہ اس واقعے کے ذریعے سے بتایا گیا کہ وہاں یہ معاملہ ہوا اور وہاں یہ بحث شروع ہوئی، ایک دوسرے پر چڑھائی ہوئی اور لوگوں نے ان پر مقبرے بنائے، ان پر مسجدیں تعمیر کی اور ان کے پاس آنے لگے، ان کے پاس دعائیں کرنے لگے اور ان کو اللہ کے بہت زیادہ مقرب ترین بندے جان کر وسیلہ تصور کرنے لگے۔ یہ وہ انسانی ذہنیت ہے جس میں شرک کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہو اور وہ سمجھتے ہوں کہ اللہ کے ساتھ کوئی ساجی ہے اور اس کا ہمسر ہے یا پھر اس کا کوئی بیٹا ہے یا اس کے ذریعے پہنچنے کا ذریعہ بھی وہ وسیلہ ہے، تبھی اللہ کے پاس پہنچا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے جہاں عقائد میں دیمک لگ جاتی ہے، خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں یہ تمام کام انجام دیے جاتے ہیں۔ لوگوں نے یہی اصحاب کہف کے ساتھ معاملہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے لعنت فرمائی ہے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا تھا۔ تیسری حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے سلسلے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اور قبروں پر مسجدیں بنانے اور چراغ روشن کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی بہترین انداز میں اللہ کے رسول نے ہمیں وضاحت کے ساتھ بتایا، واقعہ قرآن مجید میں بتایا گیا۔ ان دونوں کو جب جوڑا جاتا ہے تو جو بات میرے اور آپ کے سامنے کھل کر آتی ہے وہ یہی ہے کہ جہاں پر جو حق بات کھل کر سامنے آنے والی ہو اس کے لیے ذہنوں کا کھلا رکھنا شرط اول ہے، بات کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھنا شرط اول ہے، بات کو سکون کے ساتھ تہ تک پہنچ کر اور صحیح حقیقت کے ساتھ اس کی کیا حقیقت ہے جان کر باتوں کا اخذ کرنا شرط اول ہے۔ اس لیے کہ مومن کی مثال سورہ مومن میں اس طرح دی گئی کہ وہ ہمیشہ چوکنا رہتا ہے کہ کہیں شیطان اسے چھو جائے تو وہ فوراً چوکنا ہو جاتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے کی گئی کارستانی ہے۔ سامعین کرام، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی مرد صالح ہوتا تو ان کے مرنے کے بعد ان کی قبر پر مسجدیں بناتے اور ان کی تصاویریں تیار کرتے اور قیامت کے روز بدترین مخلوقات میں سے ہوں گے۔ یعنی تاریخ صفات کو کھول کر حدیث کریمہ میں اس طرح بیان کیا گیا کہ پچھلے لوگوں کا معمول یہی رہا ہے کہ وہاں پر لوگوں نے یہی رویہ اختیار کیا کہ کوئی بھی صالح آدمی ہو، کوئی بھی اللہ کا برگزیدہ بندہ ہو جو اللہ کے داعیہ نے اسلام بن کر اٹھ کھڑے ہوئے ہوں، تو ایسے لوگوں کو لوگوں نے ان کی تعظیم اس حد تک بڑھا دی، اتنی زیادہ عقیدت پر اتر آئے کہ وہ زندہ تھے تب بھی ان کے لیے چڑھاوے چڑھائے جانے لگے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی مزاریں تعمیر کی گئی اور ان کے مرنے کے بعد تصاویریں تعمیر کی گئی اور عقیدت کے ساتھ ان کے سامنے جھکنے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا، اس دور میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سارے کام کیے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ لوگوں کی عزت
ذہنیت کے مطابق ان کو اس طرف جانے سے روکنے کے لیے جو اقدام کیے گئے ان میں سے ایک یہ تھا کہ عراق میں جو داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کی خبر وہاں دستیاب ہوئی اور معلوم ہوا کہ وہ حضرت دانیال علیہ السلام کی خبر ہے. تو جیسے ہی معلوم ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا, کہا کہ اس خبر کو پوشیدہ کر دیا جائے, یعنی چھپا دیا جائے, اسے گم کر دیا جائے. اور کہا گیا کہ جو ایک رقعہ ملا تھا اس رقعے کے اندر اس میں لکی جانے والی لڑائیاں وغیرہ کے بعض تفصیلات موجود تھے اور ان کے نام بھی موجود تھے. اس کو کہا گیا کہ اس رقعے کو لو اور اس کو زمین میں مدفون کر دو اور اسے گم کر دو, اس لیے کہ لوگوں کو جب معلوم ہو جائے تو لوگ زیارت کرنے لگتے ہیں اور تعظیم جب بڑھ جاتی ہے تو پھر ان پر چڑھاوے چڑھتے ہیں, ان کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور ان کو گنج بخت یا داد رس تصور کیا جاتا ہے اور ذریعہ وسیلہ ان کو بنا دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اس درخت کا بھی تذکرہ اس طرح میں ملتا ہے جہاں صلح حدیبیہ ہوئی تھی. حدیبیہ کا واقعہ مجھے اور آپ کو معلوم ہے, جہاں ایک معاہدہ ہوا تھا مکے والوں کے ساتھ مدینے والوں کے درمیان. تو ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جس درخت کے نیچے بیٹھ کر صلح حدیبیہ کے دستخطیں کی گئی تھی اس درخت کو لوگوں نے اس کی بعد والی نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی بہت اس درخت کی تعظیم ہونے لگی, اس کو مقدس جاننا جانے لگا اور لوگ اس کی زیارت کے لیے دور دور سے آنے لگے. جیسے ہی یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ملی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ طور پر یہ حکم دیا کہ اس درخت کو جڑ سے نکال کر ختم کر دیا جائے, اس لیے کہ اس طرح کی کوئی غلط کاریاں انسان کو راہ راست سے بھٹکا دیتی ہیں, کسوٹی سے بہت دور لے جاتی ہیں اور انسان کو شرک کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حجر اسود کو مخاطب ہو کے فرمایا, کہا کہ اے حجر اسود, تم صرف ایک پتھر ہو, تم صرف ایک پتھر ہو, صرف میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چوما ہے, اس وجہ سے میں تمہیں چومتا ہوں, ورنہ تمہاری حقیقت صرف ایک پتھر کی ہے, میرے نزدیک تم میں کوئی اور کچھ نہیں ہو. یعنی اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے احکام, ان کی نصیحتیں, ان کے بتائے ہوئے احکامات انسانی زندگی کے لیے زیادہ اہم ترین ہیں اور وہ انبیاء کرام کے ذریعے سے کتابوں اور ان کے سنت رسول کے ذریعے سے میرے اور آپ کے پاس آئی ہیں. مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ان تمام باتوں کے مقابلے میں مختلف طریقے سے اس طرح کی غلط کاریاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ خبروں کو چونا کچ کیا جائے اور یہ کہ اس پر بیٹھا جائے اور یہ کہ اس پر عمارت کھڑی کر دی جائے, یہ جائز نہیں ہے. یعنی اس سے بھی بات واضح کر دی گئی کہ خبروں کو بنانا, اس کی تعمیر کرنا, اس کو بہترین عمارت بنانا, اس پر مطلب جو ہے اونچائی اس کا رکھنا اور اسے لمبے وقت تک ہر سال اس کو چونا چڑھانا اور اس پر جانا اور اس کی زیارتیں کرنا اور اس کی مطلب جو ہے حفاظت کرنا, ایسے تمام کاموں سے منع کیا گیا ہے. سامعین کرام, ملت اسلامیہ کی اس وقت کی کارکردگی کو اس واقعے کے روح سے تھوڑا سا نظر ثانی کرتے ہوئے چلے, آج امت مسلمہ کس بگاڑ کا شکار ہے اور کہاں وہ غلطیاں کرتی چلی جا رہی ہے. اس کا یہ حال ہے کہ آج ہندوستان کے اندر مختلف مساجد کے ساتھ خبریں تعمیر کر دی گئی ہیں, جہاں لوگ مساجد میں کم نظر آتے ہیں, خبروں پر زیادہ نظر آتے ہیں. اور حال یہ ہے کہ کبھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنے ایمانوں کی تجدید کے لیے, اپنے ایمانوں کی صحیح سلامتی کے لیے کہا گیا کہ تم خبروں کی زیارت کیا کرو اور موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. مگر لوگوں کا حال کبھی ایسا نہ ہوا کہ اس میں کمی بیشی ہو تو وہاں خبروں کی زیارت کی جائے, مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ جہاں شب برات وارد ہوتی ہے وہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ اس خبروں کی زیارت کرتے ہیں, اس پر چونا لگاتے ہیں, وہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں, ان پر پھول چڑھاتے ہیں, اس کے لیے عیدیں منائی جاتی ہیں. انسان
جہاں شرک کی مباح چیزوں میں قدم رکھتا ہے دروازے کھلنے لگتے ہیں، در کھلنے لگتے ہیں، اور لوگ مختلف قسم کی کارستانیاں جہاں وہ کرنے لگ جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا والی صدا کے ساتھ ایک ایک در کھولتے ہوئے چلے جاتے ہیں، وہاں انسانوں کے لیے راحت صراط مستقیم گم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا، اور وہ اس راہ کو گم کرتے ہوئے بہت دور نکل پڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمیں قرآن اور سنت اور فقہا اور ائمہ کرام نے مختلف انداز سے ہمیں منع کیا ہے کہ ایسی چیزیں کرنے سے تمہیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے مختلف فقہا کرام کی جو باتیں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، وہ یہاں تک کہا گیا کہ کسی گھر کے اندر مجسمہ نہ لگوایا جائے، اور نہ ہی فوٹوگرافی کے ذریعے سے کسی کا فوٹو، چاہے وہ اپنے باپ دادا کا ہو یا اولیاء کرام کا ہو، اس طرح کی فوٹوگرافی کو اس طرح بنا کر گھروں میں لٹکانے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس گھر میں مجسمے ہوں ان میں فرشتے داخل نہیں ہوا کرتے۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جو اس قسم کی تصویریں بناتے ہیں، چاہے وہ غیر مسلموں ہی کے لیے کیوں نہ ہو یا خود اپنے گھروں کے لیے ہو، چاہے وہ تصویریں بنانا، اس کی کشیدہ کاری کرنا اور اسے یا تو مٹی کی شکل میں بنانا، ان تمام لوگوں کے لیے اس سلسلے میں کہا گیا کہ یہ غلط کاریاں ہیں اور یہ حرام ہیں اور ان پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ سامعین کرام، مجسموں کو جہاں حرام ٹھہرانے کی مصلحتیں کئی چیزیں ہیں، اس میں من جملہ جو مصلحتیں توحید کی تحفظ کے لیے یہ مطلب کیا گیا ہے، اور بت پرست کے طرز عمل کی مشابہت سے اجتناب کرنا، کیونکہ بت پرستی اپنے ہی ہاتھ سے تصویر اور بت بناتے ہیں اور پھر اس کو مقدس قرار دے کر اور اس کے سامنے خشیت کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوششیں بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور جہاں ایک شخص آگے بڑھتا ہے وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کی اتباع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسلام توحید کے معاملے میں بڑا حساس واقع ہوا ہے، اس کا معاملے میں حساس اور محتاط ہونا بالکل بجا ہے، کیونکہ جن امتوں نے اپنی پیش رووں اور نیک لوگوں کی تصاویر کی یادگار بنا کر انہیں لٹکا دیا یا ان کی تعظیم میں ان پر بت بنائے گئے یا ان کی عمارتیں تعمیر کی گئی، ایک مدت اس پر گزر گئی تو ان شخصیتوں کو اس مقدس قرار دے بیٹھے اتنی حد تک کہ ان کو معبود کا مرتبہ دے دیا گیا اور ان کی پرستی شروع کر دی گئی اور ان سے ڈرنے اور امیدیں وابستہ کرنے لگے اور حصول برکت کے لیے ان کے دربار میں حاضر ہونے لگے۔ چنانچہ ودود و سوا اور بغض اور یقوع اور نصر والے بھی یہی کیا کرتے تھے۔ نظر ثانی اپنے ہندوستان میں کیجئے، جہاں ہمارے بڑے بڑے اولیاء کرام اس دنیا میں گزرے ہیں، جہاں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جو بڑے جلیل القدر مطلب جو ہے دائی تھے، انہوں نے اپنے کلمات کے ذریعے سے، اپنے اقوال کے ذریعے سے اور اپنی تبلیغ کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان میں اللہ کے دین کو، پیغام کو پہنچایا تھا، مگر لوگوں نے ان کی ایسی مطلب درگت بنا دی کہ ان کی خبر پرستی لوگ کرنے لگے، ان کے آگے سجدہ ریز ہونے لگے اور وہ گنج بخت اور دعا کے لیے درخواست کرنے والے بن گئے اور ان پر ہر سال میلہ منایا جانے لگا۔ کیا ایسا معاملہ نہیں ہے؟ اسلام اس سے محتاط رکھنا چاہتا ہے، اس کے اسلام کی تحفظ چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے سے منعیت کے لیے اس طرح کے اقدام سے لوگوں کو منع کرتا ہے۔ اسلام کے معاملے میں حساس ہونا کوئی قابل تعجب بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایسا دین ہے جو بگاڑ کے جملہ ذرائع کا سدباب کرنا چاہتا ہے اور ان تمام رخنوں کو بند کر دینا چاہتا ہے، جہاں شرک جلی ہو یا پھر شرک خفی ہو، وہ دونوں بھی دماغوں کے اندر رہنے سے اسے بچا دیا جائے یا اس کے نفوذ سے اس کو بچایا جائے، یا جس سے بت پرستوں اور مذہب میں غلو کرنے والوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہو جاتی ہے، اور اسلام کا اس معاملے میں سخت ہو جانا اس وجہ سے بھی بالکل
بالکل بجا نظر آتا ہے کہ وہ اس کی شریعت کسی ایک دور کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے، خواہ دنیا والوں کے دنیا کے کسی بھی گوشے میں وہ بستے ہوئے نظر آئیں، اور کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے ان چیزوں کو بند کرنے کی، ان کی حفاظت کرنے کی اور اس پر سختی کرنے کی، اور اسے معاف نہ کرنے والے گناہ کے سلسلے میں جو تفصیلات آئی ہیں وہ تفصیلات اسی وجہ سے کی گئی ہیں۔ سامعین کرام، جہاں مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کے ساتھ شرک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو جو بتایا گیا کہ یہ تمام کام وہاں پہ قابل قبول نہیں ہیں، تو انسانوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخصیتیں اس دنیا میں آتی ہیں اور وہ اس دنیا میں اپنی کارستانی یا اپنے مختلف اخلاق کریمہ کے ذریعے سے دنیا میں مثبت اپنا اخلاق چھوڑ جاتی ہیں، جس کی بنا پر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے، ان کی یاد کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کی یادوں کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کیا انسان اس طرح کے مجسمے بنانا اور ان کی اس یاد کو اس طرح برقرار رکھنا کیا صحیح نہیں ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ سامعین کرام، اس کا جواب بالکل کھلا اور مثبت ترین جواب یہ ہے کہ اسلام شخصیتوں کی تعظیم کے معاملے میں غلو کرنے کو بالکل پسند نہیں کرتا، اور خواہ اس کا مرتبہ کتنا ہی بلند ہو جائے، خواہ وہ زندہ ہو یا پھر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہو۔ اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ مجھے اور آپ کو راہ راست کی طرف گامزن کرتی ہیں۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ میری تعریف میں غلو نہ کرو جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کی غلو آمیز تعریف کی، بلکہ کہو کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت دنیا میں موجود تھے، اس وقت صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محفل میں داخل ہو جاتے تو تعظیم کے لیے صحابہ کرام اٹھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح ارشاد فرما کر اس کو روک دیا، فرمایا کہ اجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہو جایا کرو، وہ ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت زندگی کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا اور یہ بتا دیا، یہ تعلیم دی اور یہ تربیت دی کہ اس طرح کے کام ہمارے لیے غلو انسان کو شرک میں مبتلا ہونے کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ بھی نصیحت کی کہ میری قبر کو جشن گاہ نہ بنانا، اور اللہ رب العالمین سے جو دعا کی وہ اس طرح تھی کہ خدایا میری قبر کو بت نہ بنانا، اور اس کی پرستش کرنے جانے لگے۔ یعنی وہاں اللہ کے پاس بھی یہی دعا کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کو بھی انہوں نے یہی ترغیب دی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں کا یہ حال تھا کہ وہ اس وقت بھی غلو ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اس طرح غلو کے ساتھ کی کہ اے اللہ کے رسول، اے ہمارے بہترین شخصیت، اے ہماری بہترین شخصیت کے صاحبزادے، اے ہمارے سردار اور اے ہمارے سردار کے صاحبزادے۔ جیسے ہی یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں پر میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے اس طرح نصیحت کی کہ لوگوں جس طرح تم مجھے خطاب کر رہے ہو اس طرح کرو، شیطان تمہیں فریب میں مبتلا نہ کرے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نہیں پسند کرتا کہ جو مقام مجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے بلند مقام تم میرے لیے تجویز کر دو۔ یعنی لوگوں کو روک دیا گیا کہ تعظیم اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے، مختلف قسم کی اس طرح کی تعظیم، اس طرح کا جھک جانا اور اس طرح کا گردن کو نیچے کر دینا، حتیٰ کہ سلام کرتے ہوئے بھی گردن کو جھکا کر اس طرح السلام علیکم کہا جاتا ہے، اس طرح سے بھی اسلام یعنی امت مسلمہ اور ائمہ کرام اس سے منع کرتے ہیں کہ اس طرح کا رویہ اختیار کرنا شرک کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس طرح کی تعظیم
انسانوں کو راہ راست سے گمراہ ہونے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ سامعین کرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، قائدان اسلام اور ائمہ اسلام کی یادگاریں مادی تصاویر کے ذریعے سے قائم نہیں ہوتی، ان کی یادیں ان پر کیے جانے والے مقبروں کے ذریعے سے یا ان کی خبروں کو مضبوط کر لینے سے قائم نہیں ہوتی، بلکہ ان کے لیے پتھر کے مجسمے تراش کر ایک خلف اور ایک سلف اور ایک اولاد اور آباء اجداد کے کارنامے انجام دینے سے یہ منتقل نسل نہیں ہوتی، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کی زبانوں کا ان کا ذکر خیر ہوتا رہا اور محفلیں ان کے ذکر سے مہکتی رہیں اور ان کے دل و دماغ ان کے کارناموں سے محصور ہوتے رہے۔ ان کی عظیم یادگاریں ان کے بتائے ہوئے نصیحتوں کے ذریعے سے، ان کے بتائے ہوئے کلمات کے ذریعے سے، ان کی تبلیغ حق کی پرتاثر باتوں کے ذریعے سے اگر لوگوں میں ان کے اقوال کو رائج کر دیا جائے تو ان کی تعظیم ہوتی ہے، ان کی بڑھوتری ہوتی ہے اور ان کی عزت اللہ رب العالمین کی نظر میں بڑھ جاتی ہے اور ان کے نامہ اعمال میں صدقہ جاریہ کی شکل میں وہ نامہ اعمال بھرتا چلا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، یہی تصور ہے جو اسلام میرے اور آپ کے سامنے اس واقعے کے ذریعے سے پیش کرتا ہے کہ اس وقت لوگوں نے اس اصحاب کہف کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ یہی معاملہ تھا کہ انہوں نے تعظیم کو اس حد تک بڑھا دیا کہ وہاں انہوں نے خبر پرستی کی۔ اسلام بتاتا ہے کہ یہ غلط کاری ہے، امت مسلمہ کو نصیحت کرتا ہے کہ ایسا رویہ تم اپنانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اسی طرح بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے تھے، اسی طرح پچھلے والے لوگ گمراہ ہو گئے تھے۔ تم اس کے ذریعے سے سبق لو اور اس سے نصیحت پکڑو اور اس کے ذریعے سے اپنے اعمال کا سدھار کرو، تبھی کہیں جا کر جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ پھر اس واقعے کی طرف نظر ثانی کر کے دوبارہ ہمیں دیکھیں تو اس واقعے کے اندر جو میرے اور آپ کے سامنے جو بات نیکسٹ جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ معاملہ پیش آیا وہاں مطلب جو ہے عمارت بنانے کی باتیں آئی، بحث و مباحثے ہوئے اور آج تک یہ تاریخ بتاتی ہے کہ مفسر اسلام نے مختلف کتابوں کے اندر مختلف اس پر مطلب تبصرے کیے ہیں۔ کسی نے اسے مسجدیں بنانے کے لیے جائز قرار دیا ہے اور کہیں خبریں مضبوط کرنے کے لیے مطلب جو ہے راہیں ہموار کرنے کے لیے اس پر مطلب جو ہے مثبت جواب دے دیا ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح آج بھی ہوتا رہا ہے، اس وقت بھی ہوتا رہا، معاملہ اس طرح کرنے سے منع کیا گیا۔ دوسرا معاملہ وہاں جو پیش آیا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی واقعہ پیش آیا اس واقعے کے بعد لوگوں نے بحث و مباحثے شروع کر دیے۔ اصل حقیقت تھی کہ واقعے کا ظہور انسانوں کو آخرت کے یقین پر گامزن کر دینا اور ان کے عقائد کو مضبوط کر دینا اور نام اعمال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دینا، یہ اس کا پیغام تھا اس واقعے کے ذریعے سے۔ مگر لوگوں کا یہ حال تھا کہ انہوں نے کچھ سے کچھ ہی مطلب جو ہے اسے کر ڈالا اور آپس میں جھگڑنے لگ گئے۔ کیا بات پر جھگڑنے لگ گئے؟ وہ کہنے لگے کہ جو وہ سورہ کہف آیت نمبر 22 کو ذرا سا نظر ثانی ہم کرتے ہوئے چلے، اس میں اللہ رب العالمین ان کی کارکردگی کے سلسلے میں نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ لوگ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا اور یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرے رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم لوگ اس کے صحیح تعداد جانتے ہیں۔ میں سرسری بات سے پڑھ کر اس کی تعداد کے سلسلے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ اس کے متعلق کسی سے پوچھ گچھ کرو۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے وہاں کی جانے والی خرابی کی طرف اللہ رب العالمین نشاندہی کر رہا ہے۔ وہ اس طرح کے لوگ آپس میں جھگڑ پڑے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، جتنی منہ اتنی باتوں کے حساب سے لوگوں نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ افواہیں پھیلتی چلی گئیں اور لوگ اس پر بحث و مباحثے کرنے لگ گئے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس بحث و مباحثہ میرے اور آپ کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں تھے۔ وہ جتنے بھی تھے، جیسے بھی تھے، جس حال میں بھی رکھے گئے اور جس طرح سے بھی یہ واقعہ پیش آیا، حقیقت پیغام یہ ہے کہ حقیقت پیغام میرے
میرے سامنے اور آپ کے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخرت ظہور پذیر ضرور ہو جائے گی. انسانوں کو دوبارہ مر کھپ جانے کے باوجود بھی انہیں اٹھ کر کھڑا کر دیا جائے گا اور ان سے جواب دہی ضرور کی جائے گی. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر لوگوں نے اس پیغام کو قبول کرنے کی بجائے غلط کاریاں شروع کر دی. اور امام ابن کثیر احادیث اور تفاسیر کے جو امام ہیں وہ اپنے اس ابن کثیر میں اس طرح بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یعنی اللہ نے ہمیں اصحاب کہف کے ان حالات کی خبر دی ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے تاکہ ہم اس کو سمجھیں، اس پر تدبر کریں. اور ان کی خبر نہیں دی گئی کہ کہف کس زمین میں، کس شہر میں، کیونکہ اس میں بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرعی مقصد اس سے متعلق ہے. یعنی تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں تو لوگوں نے جو تفاسیر لکھی ہوئی ہیں اور جو تفصیلات ہمارے سامنے آتی ہیں، اصحاب کہف کے مختلف مقامات پر انہوں نے نشاندہی کی کہ فلاں جگہ یہ تھا، فلاں جگہ یہ ظہور پذیر ہوئے، کہیں 3 لوگ، کہیں 5 لوگ، کہیں 7 لوگ، اس پر بحث و مباحثے ہونے لگے اور جگہ کے سلسلے میں مختلف رائے اور روایات ہمارے سامنے آئی. آپس میں کیچڑ اچھالے گئے اور صحیح بات کو ثابت کرنے کے لیے مختلف دلائل مطلب پیش کیے جانے لگے. اس وقت بھی معاملہ یہی تھا. ابن کثیر رحمۃ اللہ نے بڑے تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ اللہ رب العالمین نے جو واقعہ مجھے اور آپ کو اس قرآن مجید میں اتار کر بتایا اس کی حقیقت یہ ہے کہ پیغام رسانی ان تک پہنچی جائے. اس میں نہ اشارہ کیا گیا کہ کہاں شہر ہے، نہ اشارہ کیا گیا کہ وہ کتنے لوگ تھے، اور نہ ہی اشارہ کیا گیا کہ وہاں اس سے وہ کس شہر میں اور کس طرح اٹھائے گئے، کیونکہ یہ بے یعنی باتیں ہیں جس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. سامعین کرام، اصحاب کہف کا معجزہ اللہ رب العالمین نے اس لیے دکھایا کہ لوگ یقین آخرت پر کریں. بار بار تکرار کے ساتھ یہ پیغام میں آپ کو سنا رہی ہوں تاکہ حقیقت واقعہ میرے اور آپ کے نظروں میں اور ذہنوں میں پابست ہو جائے کہ اس کا پیغام یہی ہے. مگر لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ سمجھ بیٹھے کہ یہ تو ایک ولی آسمان کی طرف سے ہمارے اور آپ کے لیے پیش کر دیے گئے ہیں اور یہ ان کو پوجنے کا ایک نیا مقام آ گیا ہے، عظمت کا ایک نیا مقام ہمارے سامنے آیا. اس وجہ سے انہوں نے ان کو تعظیم کی حد تک ان کو بڑھا دیا اور ان کا یہ حال ہوا کہ ان کی پوجا پاٹ کرنا انہوں نے شروع کر دی تھی. یا انہوں نے اس سبق کو پرے رکھ کر اصحاب کہف کتنے تھے اور ان کے کتنے کے ساتھ کتا کیا تھا اور وہ اس کے سلسلے میں بھی بڑی مطلب عجیب عجیب باتیں آج بھی تفاسیر کے اندر مجھے اور آپ کو ملتی ہیں کہ جہاں پر ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ وہ 3 تھے، 5 تھے، 7 تھے، یہ تکرار تو ہے، مگر وہاں کتے کے سلسلے میں بھی جہاں بحث آئی تو لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس کے نام کے سلسلے میں بھی اختلاف رائے پیدا ہونے لگی ہے. اور وہاں ایک بار ایک تفسیر میں یہ بھی آیا کہ اس کتے کا جو نام ہے وہ اس میں کہا گیا کہ کتے کا نام قطمیر مطلب ایک جگہ کہا گیا، اور ایک روایات میں کہا گیا کہ نہیں اس کا نام قطمیر نہیں تھا بلکہ اس کا نام حمران تھا. یہ بھی اختلاف رائے کے ذریعے سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش. اس نام کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو کیا لینا دینا اور اس کے ذریعے سے میرے اور آپ کی ایمانیت میں کیا تقویت پہنچنے والی؟ کیا یہ عقل میری اور آپ کی مطلب جو ہے گواہی نہیں دیتی؟ کیا اس پر نہیں غور و فکر کرتے؟ تو ایسی بے خوفیت میں اور آپ کیسے کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ اس کتے کے رنگ کے سلسلے میں بھی اختلاف رائے پیدا ہونے لگی کہ وہ فلاں رنگ کا تھا یا فلاں رنگ کا تھا. اس پر بحث و مباحثے ہونے لگی. سامعین کرام، صحابہ اور تابعین کا قول ہمیں اس طرح ملتا ہے کہ یعنی جس غیر ضروری چیز کو اللہ نے مبہم رکھا ہو تو تم بھی اسے مبہم یعنی پوشیدہ ہی رکھو. جو چیزوں کو اللہ رب العالمین نے کھولا نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے. اطاعت اللہ کا مطلب جو ہے یہی شیوا ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین کا پیغام ملے وہاں اطاعت کی جائے، اور جہاں جن چیزوں کو روک دیا گیا ہو، بند کر دیا گیا ہو، وہاں اس سلسلے میں تحقیقات کرنا، متشابہات کے پیچھے پڑنا اس سے منع کیا گیا ہے. کیونکہ قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ آیا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں 2 قسم کی آیات کا نزول کیا ہے، ایک ہے متشابہات اور دوسری ہے محکمات. اور اس میں تفصیل بتائی گئی کہ اس کی اصل جڑ اور حقیقت اور اس کا صحیح مطلب جو ہے پیغام حق انسان کو پہنچتا ہے تو محکمات کے ذریعے سے ہے، محکمات کی اتباع کی جائے، اور متشابہات
متشابہات ہے. متشابہات کیا؟ وہ یہ ہے کہ سزا جزا میرے اور آپ کے سامنے لائے گی، مگر کوئی شخص جانے کے بعد واپس ابھی تک خبر سے نہیں آیا کہ مجھے اور آپ کو بتائے دے کہ حقیقت سزا اور جزا کیسے ملتی ہے. ہم احادیث کریمہ اور قرآنی آیات کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے، وہاں آنکھیں بند کر کے آمنا و صدقنا کے ساتھ جھک جانا اور اتباع کرنا ہی شیوہ ایک مسلمان ہے، اور یہی فرض مسلمانی ہے جو انسانوں کو ادا کرنے کی تاکید قرآن اور سنت مجھے اور آپ کو کرتی ہے. سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت هو الذی انزل الیک الکتاب منہ آیات محکمات کی جو تفسیر بتائی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا. جب انہوں نے لوگوں کو متشابہات کے پیچھے پڑے ہوئے دیکھو تو یہ بھی نصیحت کی کہ سمجھ لو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام اللہ رب العالمین نے لیا ہے، ایسے لوگوں سے بچو. یہ حدیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو تلقین کی گئی، کیونکہ ایسے لوگ متشابہات کے پیچھے جہاں پہ پڑ جاتے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو خلل پیدا کر دیتے ہیں، ان کی عقل میں خلل ڈال دیتے ہیں، اور اس خلجان کی بنا پر انسان شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، راہ کو گم کر لیتا ہے، گمراہ راستوں کی طرف گامزن ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ 5 امور کے متعلق نازل، قرآن مجید 5 امور کے متعلق نازل ہوا ہے. نمبر 1 حلال، نمبر 2 حرام، نمبر 3 محکم، نمبر 4 متشابہات، اور نمبر 5 امثال یعنی واقعات اور مثالیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھو اور محکم پر عمل کرو اور متشابہات پر ایمان لے آؤ، اور امثال یعنی مثالیں جو قرآن مجید میں واقعات کی شکل میں دی گئی ہیں، اسے پہلی امتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو. یہ وہ واقعات کی پہچان ہے جو مجھے اور آپ کو دی گئی، اور اس کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو پیغام دیا گیا کہ اس کے اتباع، اس واقعے کے ذریعے سے پیغام حق اس طرح پہنچتا ہے، اور اسی کی حقیقت قرآن میں احادیث کریمہ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو جو تلقین کی گئی کہ جمعہ کے دن پڑھنا، اور اس کے پڑھنے کے نتیجے میں جو اونچا درجہ میسر آنے والا ہے، وہ اسے شعوری احساسات کے پڑھنے ہی سے میسر آتا ہے، کیونکہ انسان جتنی بار اس کو پڑھے گا اتنا ہی زیادہ اس کے دماغ میں وہ قائم رہے گا، اور اسی کے نتیجے میں وہی کام عملاً اس کی زندگی میں وارد ہوتا رہے گا. مثلاً ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ میڈیا ایک نہیں ایک بات کو ہزاروں مرتبہ سناتی ہے، جس کے نتیجے میں جھوٹ بات صحیح بن کر دماغوں میں پیوست ہو جاتی ہے اور اسے ہمیشہ رہ جاتی ہے. چھوٹے بچے کو اگر کوئی ڈرانے کے لیے کہ بوڑھا آیا باؤ آیا اتنی بار سنا جو کہ وہ بوڑھا ہونے کے بعد بھی اسے ایک باؤ نظر آتا ہے، اسے ایک بوڑھا نظر آتا ہے، وہ کیا حقیقت ہے نہیں معلوم، مگر انسان کے دل کے اندر، اس کے دماغ کے اندر وہ پیوست ہو کے رہ جاتا ہے. قرآن مجید مجھے اور آپ کو تلقین کرتا ہے کہ قرآن کی آیات کو پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں، اور وہ جمعہ جب جہاں ایک سورہ کہف پڑھا جائے تو وہاں اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کا شعور بڑھ جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونے والے احساسات پر عروج پر آتے ہیں، اور پلٹ پڑنے والا احساس ان کے اندر وارد ہونے لگتا ہے. سامعین کرام، یہ 2 چیزیں تھیں جو اس واقعے کے ذریعے سے غلط ہو رہی تھی، عقیدے کے اعتبار سے غلط ہو رہی تھی، اور پیغام حق کے اعتبار سے انسانوں کو اس واقعے کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچانا اصل اس کی کسوٹی تھی. سامعین کرام، اس کے بعد اسی واقعے کے ساتھ ہی ایک دوسرا جو ہے شق اس کے اندر آیا، جو آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. اور وہ آیت نمبر 24 کچھ اس طرح ہے کہ کسی چیز کے بارے میں کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا، تم کچھ نہیں کر سکتے الا یہ کہ اللہ چاہے. اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو اور کہو کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی عطا فرمائے گا. واقعہ بتاتے ہوئے درمیان میں ایک آیت اس طرح آئی، اور وہ جہاں اشارہ کیا گیا ہے وہ ہے انشاءاللہ کے سلسلے میں تفصیلات آئیں. واقعے کے سلسلے میں آپ کو اس سے پہلے بھی بتا چکی ہوں، یادے کے لیے پھر ایک بار بتا دوں. ہوا یہ تھا کہ جس طرح
مدینے کے یہودوں نے یہاں کے قریش کے لوگوں کو یہ بات بتائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرے، اور ان میں پہلا سوال اصحاب کہف کے سلسلے میں تھا۔ انہوں نے جب سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ ان کی رہنمائی کرتا، جب بھی وہ پریشان حالی میں مبتلا ہوتے، اللہ کی طرف سے آیات کریمہ کے ذریعے سے اور وحی کے ذریعے سے ان کی رہنمائی ہوتی تھی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غفلت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا، بلکہ کہا گیا کہ اس وقت انہوں نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ کل میں اس کا جواب دے دوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ آسمان کی طرف سے رہنمائی آئے گی اور یہ واقعہ کہف میں ان کو بلا کمکاس ان کو تفصیل سے سنا دوں گا، کیونکہ وہ غیب کے عالم نہیں تھے اور وہ نہ جانتے تھے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ واقعہ رونما ہو چکا تھا۔ تو ہوا یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے اور 15 دنوں تک معاملہ ٹلتا رہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لوگ بھبکیاں کسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، اور ان کو نبوت کا جو دعویٰ کرتے تھے اس میں جھوٹے قرار دینے لگے اور الزامات ان پر تراشے جانے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان حال تھے کہ کس طرح اور کیوں کر اللہ رب العالمین مجھے اس کی رہنمائی نہیں دے رہا ہے اور کیوں مجھے اس کی بات نہیں بتا رہا ہے۔ آخر اللہ رب العالمین کی طرف سے 15 دنوں کے بعد جبرائیل علیہ السلام آسمان سے نیچے اترے، اور واقعہ یوں بتایا جاتا ہے کہ اس وقت انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے وہاں پہ غلط جو کام کیا وہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، اگر تم انشاءاللہ کہتے تو تمہارا معاملہ ایسا نہ ہوتا کہ فوراً ہی تمہیں وہ معاملے کی تہ تک پہنچنے میں آسانی ہو جایا کرتی تھی۔ اسی واقعے کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا اور امت مسلمہ کو اس میں نصیحت کی گئی کہ لوگوں کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوئی بھی معلومات لیتے ہوئے، کوئی بھی قدم بڑھاتے ہوئے اللہ کی طرف منسوب ہو کر اسی کی طرف رجوع ہونا شرط اول ہے۔ تو وہاں ایک لفظ سکھایا گیا اور وہ ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ چاہے، اس کی مدد چاہے تو پھر ہی مطلب جو ہے وہ کام ممکن ہو سکتا ہے، یہ اس کا اعادہ کرنا شرط اول ہے۔ فقہ کرام یہاں تک یہ بتاتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بتاتے ہیں کہ شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو حلف کھائے کہ اگر پھر بھی انشاءاللہ کہنے کا حق ہے، کہ اگر وہ بھول گیا ہے تو وہ صورت میں وہ زمانہ دراز گزرنے کے باوجود بھی جب اسے یاد آ جائے تو فوراً انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے، ورنہ وہ صحیح نہیں ہوگا۔ ائمہ کرام اس کے سلسلے میں زور دیتے ہیں اور بھلاوے سے منع کرتے ہیں، اور کوئی کام کرنے سے پہلے اس کا استعمال انشاءاللہ کا بہت ضروری قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی طرف منسوب ہو کر اللہ ہی چاہے تو وہ کام ہو سکتا ہے اور اللہ نہ چاہے تو ہو نہیں سکتا۔ ایک واقعے کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی نشاندہی کی ہے کہ ایک بار کے واقعہ یوں بتایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، کہا گیا کہ اس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی 90 بیویاں تھیں، اور ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ کسی اس میں 100 بیویاں بھی تھیں۔ ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ انہوں نے ایک رات یہ ارادہ کر لیا کہ میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ہر عورت کو انشاءاللہ بچہ ہوگا اور سب اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اس وقت وہاں فرشتے نے کہا کہ انشاءاللہ کہے، مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی غفلت کی بنا پر وہاں پر انہوں نے اس کو ادا نہیں کیا۔ واقعہ کچھ اس طرح بتایا جاتا ہے کہ وہاں ہوا یہ ہے کہ اس بیویوں کے پاس وہ گئے، مگر تمام بیویوں سے کوئی اولاد نہ ہوئی، صرف ایک بیوی سے ایک بچہ ہوا، اور وہ بچے کے سلسلے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جسم آدھا اس کا تھا اور آدھا جسم بالکل نہیں تھا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو یہ ارادہ ان کا پورا ہوتا اور ان کی حاجت روائی ہو جاتی اور یہ سب بچے جوان ہو کر راہ حق کے مجاہد بنتے۔ یعنی مختلف واقعات، مختلف چیزیں مجھے اور آپ کو نشاندہی کر رہی ہیں کہ انشاءاللہ زندگی کے اندر شامل حال ہونا شرط اول ہے۔ کوئی بھی کام اللہ ہی کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، اور جب تک اللہ کی مرضی شامل حال نہ ہو کوئی کام ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہر کام کے سلسلے میں مجھے اور آپ کو انشاءاللہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے، امید ہے کہ
کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کرنے کی طرف میری رہنمائی ادا کرے گا. جو بھی مشکلات میں پھنس جائیں، کوئی بھی معاملہ مطلب طے کرتے ہوئے پریشانی لاحق ہو جائے، یا کوئی بھی کام کرنے کا وعدہ کر رہے ہوں یا کوئی معاملہ طے کر رہے ہوں، وہاں پہ انشاءاللہ کہنے میں کنجوسی کرنا راہ کو گم کر دیتا ہے، وہاں غفلت برتنا راستوں کو گمراہ کر دیتا ہے، وہاں کوتاہی کرنا معاملے کو طے کرنے میں اسے روک دیتا ہے. اس وجہ سے مجھے اور آپ کو جو سنت رسول کے ذریعے سے آج کی آیات جو سبق دے رہی ہیں، نمبر 1 کہ وہ ہے واقعہ کہف. اس واقعے کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین جو واقعات قرآن مجید میں بیان کیا ہے یا دنیا کے اندر ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں، اس سے سبق لینا شرط اول ہے. جو اس سے سبق نہیں لیتے بلکہ اس سے الٹا مطلب جو ہے راہ نکالتے ہیں، ویسے لوگوں کے لیے انسان راستہ گم کرنے میں اہم کردار ادا ہوتے ہیں. اور اگر اس کے نتیجے میں انسان توہم پرستی کا شکار ہو جائے اور مشرکانہ طرز عمل یا عقیدہ اختیار کر لے تو انسان راستوں کو گم کر لیتا ہے. اس وجہ سے سبق دیا گیا کہ بے جا بغیر مطلب جو ہے جو معنی نہیں رکھتے ویسے چیزوں کے پیچھے نہ پڑا جائے جسے متشابہات کہا جاتا ہے. جہاں متشابہات ہیں، جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اسے قبول کر لیا جائے. انسان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ تمام پردے چھٹ جائیں گے، وہ تمام چیزیں آشکارا ہو جائیں گی، وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں گی. اس وقت اس کے سلسلے میں معلومات کرنا، اس بحث میں پڑھ کر حقیقت کی طرف گامزن ہونے سے اپنے آپ کو روک دینا راہ نجات نہیں بلکہ راہ پچھتاوا ہے. سامعین کرام، دوسرا سبق یہ میں ان آیتوں کے درمیان میں جو سبق ملا کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے، کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے، کوئی معاملہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہوا جائے. اسی میں ہی بہتری ہے، اسی میں ہی راہ نجات ہے، اسی میں ہی رہنمائی ہے، اور اسی میں اللہ کی ہدایت پوشیدہ ہے، اور اسی وقت اللہ کی نظر عنایت میری اور آپ کی طرف متوجہ ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح رخ کے ساتھ سوچنے، صحیح باتوں کو اخذ کرنے کی صلاحیت میرے اور آپ کے اندر پیدا کرے. صحیح رخ کے ساتھ آیتوں کو پڑھنے اور اس کے مطابق شعوری احساسات کے ساتھ اسے اپنی زندگی میں شامل حال کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.